تکبر کسے کہتے ہیں، اس کو اچھے سے سمجھنے والی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ تکبر جو ہے نا، حق بات کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ صحیح سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی کوئی انسان اپنی دولت ہو، علم ہو، عبادت ہو، خوبصورتی ہو، خاندان ہو یا طاقت کی وجہ سے اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھے کہ میں تو اس سے افضل ہوں، یہ تکبر ہے۔ یا کسی غریب، کمزور یا عام انسان کو نیچا سمجھنا، تو یہ تکبر ہے۔ مثال سمجھے اس کی کہ میں اس سے بہتر ہوں کہہ کر دوسروں کو یہ ذلیل کرنا، سمجھنا، یا پھر نصیحت یا سچی بات میں صرف انا کی وجہ سے نہیں ماننا۔ اگر کوئی ہم سے کہہ رہا ہے کہ بھائی تم نے بیٹھ کے پانی کیوں نہیں پیا، تو ارے وہ میرے پیر میں درد ہے، سمجھ رہے، ارے وہ مجھے نا کمر میں تھوڑی چمک آ گئی، اس کے لیے میں نے کھڑے ہو کر پی۔ یعنی غلطی کو ایکسیپٹ نہ کرنا اور دلیلیں دینا، سمجھ رہے، حق بات کو ٹھکرانا، یعنی اس طرح سے یہ تکبر میں ہی آتا ہے۔ اسی طرح سے غریبوں کے ساتھ حقارت سے پیش آنا، یہ تکبر ہے۔ اپنے عہدہ کسے کہتے ہیں؟ ایک اسٹیٹس جو بھی ہمیں ملا ہے، جس اسٹیٹس پر ہم ہیں، یا علم پر اپنے گھمنڈ کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا تکبر کے زمرے میں۔ اور اسلام میں تکبر بہت بڑا گناہ ہے، یہ سمجھ لیں۔ یعنی آپ لوگوں کو پتہ ہے شیطان کا پہلا گناہ کیا تھا؟ تکبر ہی تو تھا نا۔ اللہ نے دنیا کو بنایا، دنیا کو وجود دیا، دنیا کو وجود دینے کے بعد ہے نا، دنیا کو بنانے سے پہلے جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو شیطان کو اللہ نے سجدہ کرنے کے لیے کہا، سارے فرشتوں کو بھی، شیطان کو بھی، تو شیطان اکڑا اور اس نے تکبر کیا۔ تو سب سے پہلا گناہ، سب سے بڑا گناہ اسلام میں تکبر ہے، جب اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا اس وقت، ہے نا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تکبر ہوگا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ بات؟ تو تکبر کتنی بڑی چیز ہے۔ یعنی آپ لوگ سوچیں کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں رائی کے دانے کے برابر بھی۔ اب رائی کا دانہ کتنا ہوتا ہے؟ ایک رائی کا دانہ آپ ہاتھ میں پکڑ لو، آپ کے ہاتھ سے پھسل جائے تو ہمیں کہاں گیا ڈھونڈنے لگیں گے ہم، ہے نا، جلدی نگاہ نہ پڑے، کتنا باریک سا ہوتا ہے رائی کا دانہ۔ تو کہا کہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، سمجھ رہے، تو وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو صاف ستھرے کپڑے پہننا، اچھی چیزیں استعمال کرنا یا اپنی نعمت پر خوش ہونا تکبر نہیں ہے، یہ ساری چیزیں۔ لیکن جب تک دل میں گھمنڈ، دوسروں کو حقیر نہ سمجھے، تب تک تکبر نہیں ہے۔ یعنی اچھے کپڑے پہننا اور اچھے سے رہنا کہ نہیں بھائی میں تو اچھے سے رہتی ہوں، ٹھیک ہے، یہ اچھی بات ہے، لیکن ہم اچھے سے رہے، اچھا کپڑا پہنے اور دوسروں کو حقیر سمجھے، دیکھو وہ لوگ کیسے رہتے ہیں، تو یہ تکبر ہے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ اچھا کھانا، صاف ستھرے کپڑے پہننا، اچھی چیزیں استعمال کرنا، نہیں بھی میں تو برانڈیڈ چیزیں استعمال کرتی ہوں، مجھے وہی جمتی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں نا، تو یہ تکبر نہیں ہے، اس کو تکبر نہیں کہیں گے بھائی۔ ان کو برانڈیڈ چیزیں استعمال کرنے سے کمفرٹیبل ہے کہ بھائی وہ چیزیں جلدی خراب نہیں ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے، تو ہم اس میں تکبر نہیں کہہ سکتے۔ لیکن یہ کہنا کہ بھائی تم لوگوں کی طرح نہیں ہوں میں، کچھ بھی استعمال کر لوں، یوں حکارت سے بولنا یا حکارت سے دیکھنا، پھر یہ تکبر ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ یعنی تھوڑے سے رائی کے دانے کے برابر بھی نیت میں آگے ٹویسٹ چینجز آ گیا، مڑ گئی نیت تھوڑی سی بھی، کسی اور اپنے کو کمپیئر کیا کسی اور سے کہ وہ دیکھو کیسا ہے، تو یہ تکبر میں اس کا شمار ہوگا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ متکبر جو ہے، تکبر کرنے والے، وہ قیامت کے دن چونٹیوں کی مثل، چونٹیوں کی طرح ہوں گے۔ اب آپ سوچیں چونٹی کیسی ہوتی ہے؟ اب ہم زمین پہ چلتے تو کیا چونٹیوں کو بھی دیکھتے ہوئے چلتے ہیں؟ ہاں، کہ چونٹی نہ آ جائے ہمارے پیر کے نیچے، تو ہم تو اتنی باریکی سے تو زمین کو نہیں دیکھتے ہوئے جاتے ہیں نا۔ تو کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن متکبر یعنی تکبر کرنے والے چینٹیوں کی طرح ہوں گے، اور اہل محشر یعنی محشر میں جتنے لوگ ہوں گے آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والی جو انسانیت ہے، وہ سب قیامت میں اس وقت جمع ہوں گے نا، تو انہیں روندتے ہوئے آگے جائیں گے، کچلتے ہوئے
आग उनको चारों तरफ से घेर लेगी। अब आप सोचें कि कहीं पर लाखों की भीड़ होती है, मेला लगा हुआ होता है, तो क्या होता है कि कहीं थोड़ा-सा भी कोई ऐसी खबर हो जाती कि भी कहीं आग लगी है या कोई कुछ इस तरह से, तो फिर है ना भाग-दौड़ हो जाती है, समझ रहे हैं? और भाग-दौड़ जब होती है ना, भाग-दौड़ जब होती है, तो क्या होता है, न्यूज़ में हम खबरों में सुनते हैं ना कि इतने लोग कुचल कर मर गए, उतने लोग कुचल कर मर गए, बहुत भीड़-भाड़ में कहीं ह ह ह हड़म-हड़ी मच गई, भाग समझ रहे हैं? तो आप सोचिए क़यामत के दिन जो तकब्बुर करने वाला होगा, अल्लाह ताला उसको इतना छोटा कर देंगे जैसे चींटी, समझ रहे? और महशर वाले जितने लोग होंगे उसको कुचलते हुए आगे जाएँगे। कितनी आप सोचे ना, अल्लाह को कितना नापसंद है तकब्बुर। इसीलिए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ना कि राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा तो वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो कितनी तकब्बुर जो है ना, कितनी बड़ा गुनाह है अल्लाह के नज़दीक, समझ रहे? तो आग उनको चारों तरफ से घेर लेगी, किसको? जो तकब्बुर करेगा। और जहन्नम के एक कैद खाने में उनको अज़ाब दिया जाएगा जिसका नाम बोलस है। और अज़ाब कैसा होगा जानते हैं? बहुत निहायत तेज़ आग जलाई जाएगी और उनके ज़ख्मियों के ज़ख्मों से निकला हुआ कच्चा लहू पीने को दिया जाएगा जो ज़ख्मों से बहता है। अल्लाहू अकबर! तो आप सोचें कि अल्लाह को कितना नापसंद है कि अल्लाह ने हमें अपने नबी के ज़रिए तकब्बुर करने वालों का हश्र और उसका अज़ाब भी बतला दिया, ताकि हम रुक जाएँ, हम बच जाएँ, हम डरें इस काम से, समझ रहे हैं? हारिस बिन वहाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या रवायत है, क्या फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुमको अहले जहन्नम से मुत्तला ना करूँ? यानी मैं तुम्हें ना बताऊँ कि अहले जहन्नम कौन है, तुम्हें खबरदार ना करूँ? अल्लाह के नबी कह रहे हैं। अब अल्लाह के नबी अहले जहन्नम यानी जहन्नम वाले कौन लोग हैं, तो उनकी क्वालिटीज़ बता रहे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं। तो कहा कि हर वो शख्स जिसका दिल सख्त हो, सख्त दिल वाला, सख्त से मुराद रहम ना हो दिल में, समझ रहे? सिर्फ अपना ही सोचे, सख्त दिल हो, हराम के माल से मोटा हो गया हो। ज़ाहिर सी बात है, देखो जो इंसान हराम का माल इस्तेमाल करता है, हराम खाता है, तो क्या होता है, दिल सख्त हो जाता है, दिल मोटा हो जाता है, समझ रहे हैं? फिर नेकी की बात असर नहीं करती और रहम सब चीज़ें ख़त्म हो जाती। तो कहा याद रखो जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, बहुत ध्यान से सुने, गुरूर तकब्बुर होगा तो उसको अल्लाह ताला औंधे मुँह जहन्नम में डालेगा। अल्लाहु अकबर! तो तकब्बुर की घमंड कितनी बड़ी बुरी चीज़ है। यानी इतना समझ लें आप लोग कि साफ-सुथरे कपड़े पहनना, अच्छी चीज़ें इस्तेमाल करना, अल्लाह की नेमत पर खुश होना, ये तकब्बुर नहीं है। इससे ज़रा-सा आगे चला गया, यानी दिल में ये घमंड आ गया कि वो लोग कैसे रहते हैं, तरीका है उनको रहने का, हम तो कितने अच्छे से रहते हैं। तो ये हकीर ज़रा-सा हिकारत आई ना, ये तकब्बुर आ गया। और अल्लाह के नबी इसी के बारे में, राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा तो कहा जन्नत में दाखिल नहीं होगा। कितनी अल्लाह ताला हम सबको आफ़ियत के साथ इस बुराई से बचाए। तो देखो तकब्बुर के बारे में, शैतान का जो सबसे पहला इंसान अल्लाह ने दुनिया में बनाया, तो सबसे पहला तकब्बुर शैतान ने किया, है ना? जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया ना, तो शैतान ने क्या कहा कि मैं इससे बेहतर हूँ, मुझे आग से बनाया, इसे मिट्टी से बनाया। तो ये जो घमंड है ना कि मैं बेहतर हूँ, जैसे नहीं औरतें कहती हैं उससे अच्छा तो मैं बना लेती हूँ। वो तो क्या ही बनाते हैं वो लोग। ये कैसा खाना है, इससे अच्छा तो मैं बना लूँ, ये तो मुझे भी आता है। तो नहीं कहीं पड़ोस से कुछ आया, ये तो बहुत आसान है तो मैं भी बना सकती हूँ। यानी बजाय उनको एप्रिशिएट करने के, समझ रहे हैं? कि नहीं बहुत अच्छा है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टेस्टी है, बहुत लज़ीज़ है। हम यूँ इस तरह से कहें नहीं ये तो बहुत आसान है बनाना। तो ये तकब्बुर भी है, किसी का दिल आज़ारी करना भी है ना? तो ये वाक़या हमें क्या सिखाता है? इंसान तकब्बुर जो है वो इंसान को अल्लाह की रहमत से दूर कर देता है। जैसे शैतान को दूर कर दिया, हमेशा के लिए मरदूद करार दिया गया। फ़िरौन को देख लो, उसने तकब्बुर किया, हाँ? मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में कितना उसने तकब्बुर किया था, क्या कहा था
کہ انا ربکم العالی، نعوذ باللہ کہ میں سب سے بڑا خدا ہوں. کیا کہا؟ میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں. وہ اپنی طاقت میں، حکومت میں، لشکر پر گھمنڈ کرتا تھا. آخرکار کیا ہوا؟ اللہ نے اسے سمندر میں غرق نہیں کیا. ہاں، تو یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ دنیا کی طاقت انسان کو نہیں بچا سکتی. دنیا کی طاقت انسان کو نہیں بچا سکتی، سمجھ رہے؟ قارون کو دیکھ لے، کتنا مال تھا، غرور کیا، تکبر کیا اس نے. ہاں، لوگ اس کی دولت دیکھ کر حیران ہوتے تھے، اتنی دولت تھی. جب اسے نصیحت کی موسیٰ علیہ السلام نے تو کیا کہا؟ یہ سب مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا ہے. اتنا دماغ ہے میرے پاس تو میں نے یہ سب بزنس بنایا ہے. سمجھ رہے؟ یعنی اس نے اللہ کی نعمت جو اللہ نے اسے دی تھی دنیا میں، مال، اس نعمت کو بجائے یہ کہنے کے کہ نہیں میرے رب نے مجھے دیا ہے، یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کا شکر ہے نا. کیا کہا؟ اپنے آپ پہ فخر کیا نا میں اتنا ٹیلنٹڈ ہوں نا، اتنا میرے پاس علم ہے نا کہ میں نے یہ سب میں نے بنایا ہے، یہ اللہ دے رہا ہے، یہ ایسا نہیں ہے، یہ میرا وہ ہے. سمجھ رہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے خزانے کو کیا کیا؟ اس کے ساتھ زمین میں دھسا دیا. سمجھ رہے؟ ایک مرتبہ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور کچھ لوگ انہیں ایک مرتبہ ایک صحابی آئے تو کچھ لوگ انہیں کم حیثیت سمجھ رہے تھے. سمجھ رہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ اللہ کے نزدیک اصل عزت کیا ہے؟ تقوی ہے. تقوی یعنی پرہیزگاری. جس کے اندر جتنا اللہ کا ڈر ہوگا، پرہیزگاری ہوگی. سمجھ رہے؟ مال یا شکل کی نہیں ہے اللہ کے نزدیک کوئی ویلیو. اللہ کے نبی نے انہیں سمجھایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں، غلاموں، کمزوروں کے ساتھ بہت محبت سے، بہت عاجزی سے پیش ہے. تو ہمیں یہ بات سکھاتی ہے کہ تکبر کی بجائے ہمیں تواضع اختیار کرنی ہے. جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دیکھیں، کتنے بڑے خلیفہ، امیر المومنین، اس کے باوجود کبھی اپنے کندھے پر آٹے کی بوری اٹھا رہے، کبھی عام کپڑوں میں رہتے ہے نا. ان کا واقعہ کتنا مشہور ہے کہ کس طرح سے وہ آٹے کی بوری اپنے کمر پر، اپنے کاندھے پہ اٹھا کر وہ ماں اور بچے جو بچہ بھوک سے بلا رہا تھا ہے نا، اس کو لے جا کے دیا. نہ صرف دیا بلکہ اپنے ہاتھ سے پکایا اور اس بچے کو کھلایا، اور وہاں ایک کونے میں بیٹھ گئے. تو ان کا غلام کہنے لگا کہ حضرت آپ نے تو کھلا دیا ان کو، اب چلے ہم چلتے ہیں. تو کہا جس طرح میں نے بچے کو روتے ہوئے دیکھا ہے، میرا جی چاہتا ہے میں اسے ہنستے ہوئے بھی دیکھوں. تو کیسی عاجزی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر. پیدل جا رہے ہیں، بیت المقدس پہنچے، غلام اونٹ پر ہے، خود پیدل اونٹ کی نکیر پکڑ کے چل رہے ہیں. لوگوں نے کہا کہ اب خلیفہ ہیں، جب آپ شہر میں داخل ہو بیت المقدس فلسطین میں تو آپ اونٹ پر بیٹھ جائیں. یہ فتح کرنے کے لیے آ رہے تھے، چابی ان کے ہاتھ میں دینے کے لیے اس نے کہا تھا جو وہاں کا پادری تھا. بہت بڑا واقعہ. مختصر یہ کہ انہوں نے تکبر نہیں کیا، جس حال میں تو اسی حال میں داخل ہوئے. تو اس سب واقعے سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اصل بڑائی عاجزی جو ہے نا، عاجزی میں ہے، گھمنڈ میں نہیں ہے اصل جو بڑائی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت کے ساتھ اس بلا سے، تکبر کی حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو؟